نیکسٹ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے ہائنڈ برین، جس کو زیرین دماغ بولا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ پارٹ آف برین ہے۔ زیرین دماغ یعنی ہائنڈ برین دماغ کا یہ حصہ حرام مغز کے قریب ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ اب جو ہائنڈ برین ہے اس کے مزید 3 حصے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے مخ صغیر، نمبر 2 پہ ہے پونز، نمبر 3 پہ ہے میڈولا۔ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ مخ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ مخ صغیر سب سے پہلے آ جاتا ہے سیریبیلم، اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے۔ اسے چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مخ صغیر، صغیر کا مطلب ہے چھوٹا۔ اسے چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا انتہائی اہم حصہ ہے جو ہماری حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہماری باڈی جو حرکت کرتی ہے، جو بھی ہاتھ پاؤں ہم چلاتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا وزن دماغ کے 10% کے برابر ہے۔ کھوپڑی کے اعصاب کے 12 جوڑے مخ صغیر کے ذریعے ہی حرام مغز سے ملے ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کے اعصاب جو ہیں ان میں 12 جو جوڑے ہوتے ہیں وہ مخ صغیر کے ذریعے حرام مغز سے ملے ہوتے ہیں۔ حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ جو ہماری ہوتی ہے، جو اس میں جوڑے پائے جاتے ہیں، وہ کھوپڑی کے 12 جو ہیں جوڑے اس میں لنکڈ ہوتے ہیں مخ صغیر میں، جو اطلاعی مراکز بناتے ہیں، یعنی کہ اطلاع یا معلومات کو جو ہے وہ ترسیل کرتے ہیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے۔ اب جو سیریبیلم ہے اس کے جو وظائف ہیں، اس کے فنکشنز جو ہیں، یہ جو افعال سر انجام دیتا ہے، مخ صغیر عضلات کی سختی کو برقرار رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا جو فنکشنز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر ہے مخ صغیر عضلات کی سختی کو برقرار رکھتا ہے، یعنی کہ ہارڈنیس جو ہوتی ہے عضلات کی، ہمارے پٹھوں کی، ان کو مضبوط رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مخ صغیر ارادی حرکات میں ربط اور ضبط پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے ان حرکات و سکنات کے درمیان۔ جو مخ صغیر ہے، ارادی حرکات جو ہماری ہوتی ہیں، جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جن کو ہم اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے یہ دماغ کے مختلف حصوں کے درمیان رابطے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ مختلف حصوں کے درمیان جو ہمارے پیغامات کی ترسیل ہے ان کو بحال رکھتا ہے۔ رابطہ جو ہے ان میں قائم رہتا ہے، آپس میں یہ لنکڈ ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے جسم کے عضلات کی حرکات میں توازن اور ربط مخ صغیر ہی قائم کرتا ہے، یعنی کہ ان کے درمیان اعتدال قائم کرتا ہے، اور رابطہ جو ہے وہ پہلے آپ نے جو پڑھا ہے، جو ہم حرکات کرتے ہیں ان میں جو توازن رہتا ہے بیلنس طریقے سے اسی لیے انجام دے پاتے ہیں کیونکہ ان میں جو ربط ہوتا ہے، جو ہم آہنگی ہوتی ہے، وہ مخ صغیر سیریبیلم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ مخ صغیر کی خرابی سے حسی اور حرکی افعال بے ربط ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے یہ ربط قائم کرتا ہے، تو پھر اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو پھر بے ربط ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی خرابی کی صورت میں فرد سیدھا چلنے کی بجائے لڑکھڑانے لگتا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت زائل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو فائن موٹر سکلز ہوتی ہیں ہماری، جن کو ریفائن موومنٹس بولا جاتا ہے، وہ ہماری خراب ہو جاتی ہیں، کام نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ فرد نفیس حرکات، ان کو ریفائن موومنٹس بولا جاتا ہے، کہ قابل نہیں رہتا۔ اس میں خرابی کی صورت میں توازن اور ربط قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بیلنس قائم کرتا ہے نا سیریبیلم، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سیدھے جو چل رہے ہیں وہ سیدھے ہی چلیں، ٹھیک ہے، لڑکھڑائیں نہ۔ تو سیریبیلم جو ہے وہ ہمیں سیدھا چلنے کے قابل بناتا ہے، یہ آپ اس سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کو پکڑنے کی، یعنی کہ جو ہماری گرپ کی صلاحیت ہوتی ہے پکڑنے کی، وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ریفائن موومنٹس جو ہیں اس کے بھی قابل ہم نہیں رہتے اگر سیریبیلم میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے پونز۔ اب پونز کیا ہے؟ یہ مخ صغیر کے آگے پونز پایا جاتا ہے، مخ صغیر کے اگلی سائڈ پہ پونز جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ دماغ کے دونوں کروں کو کارپس کالوسم اور ذیلی قشری اعصاب کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے، یعنی دونوں کروں کو کارپس کالوسم آپس میں ملاتا ہے نا۔ اور جب اب اس میں پونز کا کیا کام ہے کہ یہ دونوں کروں کو کارپس کالوسم اور ذیلی قشری اعصاب، یعنی کہ جو کورٹیکس کے ہمارے اعصاب ہیں، ان کے ذریعے آپس میں ملاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کو بھی ملاتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ پونز دونوں کروں پر پل کا کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ریلے اسٹیشن کی ہے، یعنی کہ آپس میں مل جل کر جو ہے یہ ایک وحدت کی شکل میں دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کو ریلے اسٹیشن بھی بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے میڈولا۔ اسے سر حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات کے میکانیکی اعمال کے لیے بہت اہم ہے۔
یہ حصہ سانس کی آمد و رفت دوران خون کے تسلسل کے علاوہ سردی اور گرمی میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آرام اور نیند کی حالت میں پھیپھڑوں اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دیتا ہے تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ یعنی میڈولا کا کیا کام ہے کہ یہ اسے سر حرام مغز بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات کے میکانیکی اعمال کے لیے بہت اہم ہے، یعنی کہ میکینیکل ایک سسٹم ہوتا ہے نا، جیسے ایک مشین کام کرتی ہے ویسے انسان بھی ایک مشین کی طرح اس کے آرگنز جو ہیں وہ بھی مشین کی طرح کام کرتے ہیں، میکینیکل ان میں بھی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حصہ غیر ارادی عضلات یعنی کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے ہماری باڈی کے اندر جو عضلات کام کرتے ہیں وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہمارے کنٹرول میں صرف ہماری ارادی حرکات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو غیر ارادی عضلات جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں، یہ ان کو صحیح طریقے سے لے کے چلتا ہے یا اعتدال پہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حصہ سانس کی آمد و رفت دوران خون کے تسلسل کے علاوہ سردی اور گرمی میں درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کا بیسیکلی کیا کام ہے کہ یہ درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے ہمارے اندر والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ آرام اور نیند کی حالت میں پھیپھڑوں اور دل کی دھڑکن کو آہستہ کر دیتا ہے تاکہ انہیں آرام مل سکے۔ حسی لہر، ٹھیک ہے، عصبی حسی لہر ہے یہاں پہ۔ عصبی حسی لہر جو حرام مغز سے آتی ہے وہ میڈولا سے گزر کر ہی دماغ میں جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حرکی عصبی لہر جو دماغ سے جسم تک جاتی ہے وہ بھی میڈولا سے ہو کر گزرتی ہے۔ میڈولا کا اوپر والا حصہ زخمی ہو جائے تو دماغ اور باقی جسم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، فرد ارادی حرکات کے قابل نہیں رہتا، سوچنے کی صلاحیت بھی مفقود ہو جاتی ہے، لیکن اگر نیچے والا حصہ خراب ہو جائے تو پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو میڈولا جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے دل کی دھڑکن کے قائم و دائم رہنے کے لیے، پھیپھڑوں کے صحیح کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایسی چیزیں اگر اللہ نہ کرے ان میں خرابی پیدا ہو جائے یا کوئی دقت پیش آ جائے تو ہماری موت جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ تو میڈولا جو ہے اس کا صحیح کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس حرام مغز، جس کو اسپائنل کارڈ بولا جاتا ہے۔ اسپائنل کارڈ میں ہم دیکھیں گے اب کہ یہ کیا ہے۔ نظام عصبی کا دوسرا اہم حصہ حرام مغز ہے، اس کو دماغ کے نائب کی حیثیت حاصل ہے۔ حرام مغز کو نخاع بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے نخاع۔ یہ 1/2 انچ موٹی اور تقریباً 16 انچ لمبی نالی ہے جو سفید رنگ کے اعصاب سے بنی ہے۔ حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے سوراخوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی فرد کی کمر کی لمبائی سے متعین ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی کمر لمبی ہوگی اتنی ہی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ لمبی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ حرام مغز انعکاسی افعال، یہ اس میں سے پوائنٹ جو ہے وہ میں نے نکالا ہے۔ انعکاسی اعمال جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حرام مغز انعکاسی اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انعکاسی اعمال یعنی ریفلیکس ایکشن ان کو بولا جاتا ہے، سادہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ ہنگامی صورتحال میں اور غیر اہم معاملات میں خود بخود کام کرتے رہتے ہیں، یعنی میکینیکل ان کا کام ہوتا ہے۔ حرام مغز میں تلازمی اعصاب پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسوسیٹیو نروز جو ہم نے پڑھی تھی پہلے نروز کی ٹائپس میں۔ ایسوسیٹیو نروز جو ہیں وہ حرام مغز میں پائے جاتے ہیں جو محیطی نظام عصبی کے حسی اور حرکی اعصاب کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں۔ حرام مغز سے نخاعی اعصاب پھوٹتے ہیں، یعنی حرام مغز سے ہمارے جو نخاعی اعصاب ہیں وہ نکلتے ہیں جو کہ 31 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ حرام مغز کی اندرونی سطح پر خاکستری مادہ اور بیرونی سطح پر سفید مادہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ اندر سے خاکستری کلر کا ہوتا ہے مادہ جو ہوتا ہے، اور جو باہر والی سائڈ ہے اس کی وہ سفید کلر کی ہوتی ہے، جہاں سے اعصاب جسم کے مختلف حصوں کو روانہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری اسپائنل کارڈ سے ہی جڑی ہوتی ہے نا ہمارے اعصاب، ہماری نروز جو ہیں 3 ٹائپس کی، ٹھیک ہے، تو وہ پورے جسم میں وہیں سے نکل کر پھیلتی ہیں، کیونکہ پیغام جو ہے وہ پورے جسم میں پھر وہیں سے جو مین کام ہے وہ اسپائنل کارڈ کا ہے۔ ان میں اگر کسی قسم کی خرابی ہو جائے تو حرام مغز کے اعصاب جو کہ تمام ڈھانچے میں موجود ہوتے ہیں جسم کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اس کے وظائف، یعنی کہ اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ حرام مغز سادہ ذہنی اعمال سر انجام دیتا ہے، دماغ اور عضلات کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے، ہنگامی حالت میں اضطراری حرکات سر انجام دیتا ہے جن کو ہم ریفلیکس ایکشن بولتے ہیں، دماغ سے اعصابی تحریکات حرام مغز کے ذریعے متعلقہ اعضاء اور عضلات تک پہنچتی ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے نظام عصبی کو متاثر کرنے والے عوامل، یعنی کہ فیکٹرز وچ ڈسٹرب نروس سسٹم، یا پھر ہم کہیں گے فیکٹرز افیکٹنگ نروس سسٹم۔ اس کو ہم اب دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس میں 3 پوائنٹس جو ہیں وہ مین اس میں بات کی گئی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے کا درد، نمبر 2 پہ ذہنی اور جسمانی بیماری، نمبر 3 ہے سومیٹوفارم ڈس آرڈرز۔
اب فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں نظام عصبی کو وہ ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں پائے جانے والے عناصر اور عوامل ہمارے نظام عصبی کو متاثر کرتے ہیں. یعنی عناصر کہہ لیں یا عوامل کہہ لیں، سیم ہی بات ہے. کیونکہ فرد جب کسی مہیج کو وصول کرتا ہے یا کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے یا کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے آپ کو، کوئی مہیج فرد کو متاثر کرتا ہے تو وہ دراصل ہمارے نظام عصبی کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ہمارے احساسات، تاثرات سب اسی نظام میں پروئے ہوئے ہیں. خارجی یا باطنی ذرائع سے ہمارے اعضائے حواس جو معلومات وصول کرتے ہیں، دماغ ہی انہیں بامانی بناتا ہے. یعنی کہ خارجی کیا، جو ہمارے ماحول ارد گرد سے ہم میسیجز ریسیو کرتے ہیں، ہماری باڈی ریسیو کرتی ہے، ہمارے حسی اعضاء جو ریسیو کرتے ہیں، نظام عصبی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور جو دماغ ہے وہ معلومات کو وصول کرتا ہے. ڈفرینٹ نروز جو ہیں وہ اس میں کار فرما ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو ہم نے پڑھا پہلے، حسی اور حرکی، اور پھر جو ایسوسیٹیو نروز ہیں، پلازمی نروز جن کو بولا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ سارا پروسیس کرتی ہیں، نظام عصبی کو متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو معلومات ہم وصول کرتے ہیں وہ نظام عصبی کو متاثر کرتی ہیں، اور پھر دماغ جو ہے انہیں بامانی بنا کر سارا پروسیس جو ہے دماغ ورک کرتا ہے وہ اسی کے تھرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. نظام عصبی چونکہ دماغ اور حرام مغز پر مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا تمام معلومات انہی دو ذرائع سے وصول ہوتی ہیں. نظام عصبی دماغ اور حرام مغز جو ہے یہ مین ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حرام مغز جو سگنلز، اگر حرام مغز خراب ہو جائے نا تو پھر پوری باڈی کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپس میں کسی کام کی نہیں رہتی. تو حرام مغز جو ہے وہ اس دماغ کے ساتھ اس کا جو ورک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو گویا اعضائے حواس بھی اس نظام میں شامل ہیں. یعنی دو ذرائع سے ہم معلومات جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں، وہ ہے دماغ اور حرام مغز. اعضائے حواس بھی اس نظام میں شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ اعضائے حواس جو ہیں، حواس کے تھرو ہی ہم ماحول سے جو معلومات ہے وہ وصول کرتے ہیں، اور ہماری باڈی جو ہے وہ پھر متاثر ہوتی ہے، اس سے نظام عصبی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر سارا جو ورک ہے وہ ہوتا ہے نروس سسٹم کا. ٹھیک ہے. تو اعضائے حواس بھی اس میں مین کام کرتے ہیں. نارمل افراد کے علاوہ اگر ہم ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا افراد کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی بیماری فرد کے نظام عصبی کو لازماً متاثر کرتی ہے. یعنی کہ جسم میں کسی بھی حصے میں اگر درد ہے تو اس سے ہمارا نظام عصبی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ذہنی اور جسمانی بیماری، کوئی بھی ذہنی اور جسمانی بیماری ہے اگر ہمارے جسم میں، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ ہمارا نظام عصبی جو ہے وہ متاثر ہوگا. یہ بات طے شدہ ہے کہ ذہن اور جسم میں ایک مضبوط تعلق پایا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کی فعلیت کو متاثر کرتے ہیں. یعنی کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کو فعلیت بولتے ہیں، متاثر کرتے ہیں. جسم کے کسی بھی حصے کا درد دماغی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے. یعنی پہلے والا پوائنٹ کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے تو وہ بھی دماغی کارکردگی کو متاثر کرے گا. درد کا رد عمل اگرچہ مختلف افراد میں مختلف ہوتا ہے. یعنی کوئی معمولی سے درد کے باعث چلانے لگتا ہے یا تشویشی علامات کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کوئی شدید درد کو چپ چاپ سہ لیتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا فرد متاثر نہیں ہوا. یعنی متاثر وہ ہوتا ہے، کم درجے پہ بھی متاثر ہوتا ہے، زیادہ درجے پہ بھی ہوتا ہے، لیکن متاثر لازمی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مریض جو جسمانی علامات کی شکایت کرتے ہیں، ان کو بظاہر کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی. یعنی کہ سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کی بات ہو رہی ہے. ایسے امراض کو نفسی جسمانی امراض یعنی سومیٹوفارم ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. یہ امراض بھی بہرحال فرد کے نظام عصبی کو متاثر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ، ذہنی پریشانی، الجھن، خوف، اضطراب، صدمہ اور مختلف قسم کے جسمانی امراض بھی ہمارے نظام عصبی کا کارکردگی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. تو یہ ہے جی فیکٹرز افیکٹنگ نروس سسٹم. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور کوئی بھی آپ کویشچن ہے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیا کریں. اور ویڈیو کو لائک کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بہت بری بات ہے. ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ آ رہی ہے اور کیا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.